کیا سمجھتے ہیں جن انور صاحب آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر ہیں، ڈسٹرکٹ دیامت کے لیے اپنے حلقے کے لیے کیا انہوں نے کام کیے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جو چاہے غلام محمد کو مل جائے، چاہے انجینئر محمد انور کو مل جائے، چاہے حاجی اکبر تابان کو مل جائے، کسی تیسرے بندے کو مل جائے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی کسی کی ذاتی نہیں ہے، پارٹی مسلم لیگ نون قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب یہ آج تقریباً 2-3 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انجینئر محمد انور صاحب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب ملاقات کی ہیں، تو اس ملاقات سے جو گلگت بلتستان کی پبلک ہیں ہم سب کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو فضل اللہ صاحب بھی ہے کہ اچھا سیاسی لیڈر ہے، 4 سال گزارا، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہار جیت ہے، سیاست کا حصہ ہے، تو اس میں ٹربیونل نے حق کی مومنی پر فیصلہ دیا ہے، جس کا حق تھا اس کو مل گیا، جمیل احمد کو مل گیا اپنا حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ اسامہ قریشی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ناظرین کرام، آج بات کر لیں گے گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ہماری آج کے اس پروگرام کے مہمان اکرام مشتاق صاحب ہیں۔ اکرام مشتاق صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اسامہ بھائی، سب سے پہلے میں آپ اور آپ کا میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکال کے میرے پاس آئے۔ ٹھیک سر، تھینک یو سر۔ اچھا سر، بات کرتے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں دیکھا جائے جو موجودہ حکومت ہے گلگت بلتستان میں، یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، آزاد امیدوار، مسلم لیگ نون، JUI اور MWM کے ممبرز اس اسمبلی کے حصے ہیں، اور ان ساروں کی اٹیچمنٹس یہ اسمبلی یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو گورنرشپ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان میں حاجی گلبر خان صاحب۔ تو 2020 کے عام انتخابات میں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اکثریت کے ساتھ، اس کے بعد تقریباً 2.5-3 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی، اور جب خالد خورشید صاحب جعلی ڈگری کیس میں نائل ہوئے، وزیر اعلیٰ سے وہ فارغ ہوئے، اس کے بعد پھر گلگت بلتستان میں اتفاق رائے سے اسمبلی کے ممبران سے ووٹنگ کے ذریعے حاجی گلبر خان صاحب کو گلگت بلتستان کی وزارت کے لیے چنا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان کی وزارت اعلیٰ منصب پہ بٹھایا جاتا ہے، اور تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ یہاں پہ بھی اس گورنمنٹ کا رہا۔ گلبر خان صاحب اس گورنمنٹ کے حصہ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مختلف شعبوں پہ کیا کام ہوئے، انفراسٹرکچر پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، تو اب تک ان کی جو کارکردگی ہے آپ بحیثیت ایک سوشل ایکٹیوسٹ کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے اسامہ بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بن گئے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے گلگت بلتستان میں 2 بڑے بحران تھے۔ آٹے کا بحران تھا سب سے پہلے گلگت بلتستان میں، تو وہ حاجی گلبر خان نے حل کر دیا، 8 لاکھ بوری سے 15 لاکھ بوری کر دیا اس نے، جو گندم سبسڈی کا ایشو منتھلی، وہ ایشو سب سے گلگت بلتستان کا درینہ مطالبہ تھا یہ۔ اس کے بعد رین ریفارم، جو زمینوں کا جو تنازع تھا، تو اس کو حاجی گلبر خان نے عوام کی ملکیت دے کے کابینہ سے منظوری دے دی۔ تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کا بہت بڑا درینہ مطالبہ تھا، تو یہ بھی حاجی گلبر خان نے اپنے دور میں حل کیا۔ اس کے بعد اس نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کیا، انڈومنٹ فنڈ میں جو 50 کروڑ تھا اس کو بڑھ چڑھ کے اس نے 1 ارب کر دیا۔ تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو بہت مسائل پیش آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے خوش آئند بات یہ ہے کہ حاجی گلبر خان نے 84 ارب کا بڑا بجٹ پیش کر کے گلگت بلتستان کو مطمئن کیا
اس سے پہلے کوئی وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کیا تھا، کوئی بجٹ نہیں پیش کیا تھا اس طرح کوئی. تو حاجی گلبر خان نے 84 ارب کا بجٹ پیش کیا گلگت بلتستان کے عوام کو. تو ہم گلگت بلتستان کے عوام حاجی گلبر خان کو اس اقدامات پہ سراہتے ہیں کیونکہ اس نے بہت اچھے کام کیا ہے. ذلت عزت اللہ دیتا ہے اوپر سے. اور بھی ممبران تھے لیکن حاجی گلبر خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا تو کام کرنے کا موقع دیا اس کو. دیامر کے لیے مطلب تاریخ میں پہلی بار وزارت اعلیٰ کی سیٹ ملی ہیں اور حاجی گلبر خان صاحب جو خوش نصیب خوش قسمت وہ تھے جن کو یہ ملی. اور دیامر کے لیے کیا کام کیا ہے حاجی گلبر خان صاحب کا؟ اگر دیکھا جائے تعلق ڈسٹرکٹ دیامر سے ہیں، دیامر کو بیکورڈ سمجھے جاتے ہیں. آپ کا تعلق تو پاکستان مسلم لیگ نون سے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر آپ ایکٹیویٹیز میں آگے چلتے رہتے ہیں. تو کیا انالائسس کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ دیامر کے لیے حاجی گلبر خان صاحب نے کیا کامز کیے ہیں؟ ڈسٹرکٹ دیامر کے لیے سب سے پہلے حاجی گلبر خان نے تو یہ داریل ایکسپریس وے روڈ کا جو مسئلہ تھا اس نے اس کا منظوری دے دیا. اس کے علاوہ دیامر ایک ضلع تھا، اس کو 2 ضلع بنائے ہیں، داریل تنگیر. 4 ضلع بنائے، ٹوٹل 4 ضلع حاجی گلبر خان کے دور میں ہوئے. 4 ضلع بن گئے، روندو، یاسین، داریل تنگیر. یہ پہلے سے نہیں بن رہے تھے. کسی بھی حکومت نے 4 ضلعوں کو 4 یہ علاقے تھے ان کو نظر انداز کر کے ضلع نہیں بنایا تھا. تو حاجی گلبر خان نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ اس نے داریل تنگیر کو ضلع بنایا. اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ نون اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت مانی جاتی ہیں اور آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں. اور دیکھا جائے تو پی ایم ایل این جو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت گلگت بلتستان میں ہے، 2 گروپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، تقسیم ہوئی ہیں. ایک میں حافظ الرحمان صاحب کی ایک گروپ ہیں جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون. اور دیکھا جائے تو سائیڈ پہ انجینئر محمد انور صاحب ہیں جو کہ وزیر زراعت ہیں، گلگت بلتستان اسمبلی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مطلب ڈسٹریبیوٹ تقسیم کیسے ہوئی؟ کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو مطلب 2 گروپس میں تقسیم ہونا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے. جو بھی ایشو ہوتے ہیں عوام کے وہ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اٹھاتی ہے. اس کے علاوہ حافظ الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہماری جو اختلافات ہے جو وجہ بن گئی کہ مسلم لیگ نون 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہماری صدارت کے لیے، صدارت میں کوئی عام بندہ بھی بن سکتا ہے صدر، اس میں کوئی وہ تو شرط نہیں ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو مل جائے صدارت، چاہے غلام محمد کو مل جائے، چاہے انجینئر محمد انور کو مل جائے، چاہے حاجی اکبر تابان کو مل جائے، کسی تیسرے بندے کو مل جائے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی کسی کی ذاتی نہیں ہے. پارٹی مسلم لیگ نون قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب یہ. تو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ پارٹی یہ کہہ رہے تھے، لقب لگا رہے تاحیات صدر قائد محترم شہنشاہ تعمیرات. بھائی شہنشاہ تعمیرات میاں محمد نواز شریف ہے، تاحیات صدر بھی نواز شریف ہے، اس کی پارٹی ہے، وہ ہمیں نکال سکتا ہے پارٹی سے. یہ کہہ رہا ہے میں نے فلانکی بندے کو نکالا ہے، اس کو نکالا ہے، فلانکی کو نکالا ہے، لیکن یہ پارٹی سے نہیں نکال سکتا ہے. یہ میاں محمد نواز شریف نکال سکتا ہے، مریم صاحبہ نکال سکتی ہے، اس کے بعد محمد شہباز شریف نکال سکتا ہے ہمیں پارٹی سے. تو ہماری جو اختلافات ہے صدارت کی وجہ سے، صدارت صدر تو ہر پارٹی میں چینج ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں 4 صدر چینج ہوئے، پیپل پارٹی میں 4 صدر چینج ہوئے. پاکستان مسلم لیگ واحد جماعت جس میں 22 سال سے صدر چینج نہیں ہو رہا ہے. یہ ہونا چاہیے اس میں کیونکہ کارکنوں میں حوصلہ افزائی ہے کام کرنے کا. تو لہٰذا ہماری یہ کوئی اور اختلافات میں حفیظ صاحب سے ذاتی کوئی ہماری یہ جو اختلافات ہے، اختلافات تو جمہوری حسن ہے. اچھا سر، دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ مطلب سارے کارکن جالے ہیں، کارکن آپ دونوں گروپس کے ہیں. آپ کا ایجنڈا بھی ایک ہے، آپ کا ویژن بھی ایک ہے، لیڈر بھی ایک ہے اور آپ کا انتخابی نشان بھی ایک ہے. ایک ہی نظریے کے تحت چلنے والے،
ایک ہی لیڈر کے پیچھے چلنے والے آپ کارکن ہیں. تو اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائیں تو اس وقت جو آپ کا انجینئر انور صاحب کا گروپ ہے اور دوسرا حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا گروپ ہے, مطلب آپ ایک دوسرے کے پیچھے جس طرح پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اوپر وار کرتا ہے, مطلب جو سیاسی, اسی طرح آپ ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے ہیں ایک ہی پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے. تو اس وار سے, اس کلیش سے کسی تیسری پارٹی کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا پہ نفرتیں پوسٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں, تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں نفرتیں نہیں ہونا چاہیے پارٹی میں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنی قائدین کو بتایا ہے کہ اس کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ دوسرے جو پارٹی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ہم نے قائدین سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو سنجیدہ لے کے اس کو جلد حل کی جائے, پارٹی کو نئی تنظیم سازی شکل دیا جائے بلتستان میں. آج تقریباً 2-3 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انجینئر محمد انور صاحب, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی ہیں. تو اس ملاقات سے جو گلگت بلتستان کی پبلک ہیں, ہم سب کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, کیا کچھ فائدہ ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس میٹنگ سے, ملنے سے؟ جی اسامہ بھائی, وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور انجینئر محمد انور, فیض اللہ فراق اور اسپیشل کوارڈینیٹر یاسر تابان کی کاوشوں اور محنتوں سے مریم صاحبہ نے MBBS کے 20 سیٹیں تھے اس میں منظوری دی ہے. MBBS کی 20 سیٹیں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, پنجاب میڈیکل کالج میں گلگت بلتستان کے طلبہ و طالبات کے لیے MBBS کی 20 سیٹوں میں اضافہ دیا ہے. اس کے علاوہ 100 نرسنگ سیٹوں میں منظوری دے دی ہے, 100 نرسنگ سیٹوں میں منظوری دیا ہے. اس کے بعد اس نے 3 MRI مشین کی منظوری دی ہے جس کی رقم 1.5 کروڑ بنتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے مریم صاحبہ کا اس اقدام کو سراہتے ہیں, کیونکہ اس نے گلگت بلتستان کے لیے تعاون کیا اور پہلے سے مسلم لیگ نے گلگت بلتستان کے لیے بہت تعاون کیا ہے. تو ہم اس کے اقدام کو سراہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان, انجینئر محمد انور, فیض اللہ فراق اور اسپیشل کوارڈینیٹر یاسر خان تابان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں یہ اعلانات مریم صاحبہ نے کیا گلگت بلتستان کے لیے. تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے فائدہ ہوا. اچھا سر, 2020 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے ان کو مطلب بری طرح شکست ہوئی. اگر دیکھا جائے اوورال گلگت بلتستان کے 10 جو ڈسٹرکٹس ہیں ابھی تو خیر بڑھ گئی ہیں. 2020 کے عام انتخابات میں 10 ضلعوں میں گلگت بلتستان کو صرف 2 ہی سیٹس مل گئی. اگر دیکھا جائے تو گیزر سے ممبر جو ہیں غلام محمد صاحب ہیں, اور پھر ڈسٹرکٹ دیامر سے انجینئر محمد انور, ان دونوں کو صرف اور صرف 2 سیٹس مل گئی. اور اگر دیکھا جائے تو انجینئر محمد انور صاحب مطلب جب سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں تب سے یہ ان کی سیٹ برقرار ہے, مطلب سیٹ پکی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد انور صاحب کیونکہ اس وقت وزارت کے منصب پہ فائز ہیں, اسمبلی کا حصہ ہیں, دیامر کے لیے انہوں نے کیا کام کیے ہیں؟ ادھر دیامر کے عوام کے لیے اس نے بہت سے کام کیا ہے. ایجوکیشن کے اوپر کام ہوا ہے, جو اسکول کے اندر جو انتظام تھا وہ صحیح نہیں تھا, اس کو اس نے درست کیا. اس کے علاوہ اس نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کیا, انفراسٹرکچر پہ روڈ بن گئے. اس کے بعد اس نے بہت سے کام کیا ہے. اچھا سر, ہماری سوال ہوگی حلقہ 2 جو کہ بہت بڑا حلقہ ہے, اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. دیکھا جائے تو 2020 کے انتخابات میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز فتح اللہ خان صاحب نے حلقے سلیکشن کانٹیسٹ کیا, جیتا, اور ان میں منتخب ہوئے وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں. اور اس سے پہلے اگر 2015 کی انتخابات کی بات کی جائے تو اس حلقے سے گلگت بلتستان کا جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھا حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بڑی اکثریت کے ساتھ یہاں سے سیٹ کو جیتا اور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. اور ریسنٹلی الیکشن ٹریبیونل آف گلگت بلتستان کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے 4 سال بعد. 4 سال تک فتح اللہ خان صاحب ممبر رہے ہیں. PTI کے دور حکومت میں وہ وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں. اس کے بعد پھر یہ گلبر صاحب کی گورنمنٹ پہ یہ
چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ رکن گلگت بلتستان اسمبلی رہیں اور الیکشن ٹریبیونل آف گلگت بلتستان کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میں امیدوار تھا جمیل احمد صاحب کو، ان کے حق میں فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے سنایا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یہ تو بس ٹریبیونل نے حق کے مبنی پر فیصلہ دیا انصاف پہ، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ تو فتح اللہ صاحب بھی ایک اچھا سیاسی لیڈر ہے، قابل ترین، تو اس نے 4 سال گزارا، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہار جیت ہے، سیاست کا حصہ ہے۔ تو اس میں ٹریبیونل نے حق کی مبنی پر فیصلہ دیا ہے، جس کا حق تھا اس کو مل گیا، جمیل احمد کو مل گیا اپنا حق۔ اچھا سر، آخری ہماری سوال ہوگی آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہوگی، کیونکہ انجینئر انور صاحب نے ریسنٹلی مریم نواز سے ملاقات کی، فیض العال میں ان کے ہمراہ، تو آلریڈی آپ کی پارٹی 2 گروپس میں تقسیم ہوئی ہیں، تو اس میٹنگ میں، اس ملاقات میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے حوالے سے مریم نواز سے کوئی بات ہوئی ہے پارٹی کے حوالے سے؟ پارٹی کیونکہ 2 گروپس میں تقسیم ہوئی ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ سے ہماری انجینئر محمد انور اور فیض اللہ افراد اور اسپیشل کوآرڈینیٹر سابقہ جو وزیر ہیلتھ تھا بشارت اللہ، تو ان کی ملاقات ہوئی آدھا گھنٹہ۔ تو اس میں ہم نے پارٹی کے 2 دڑوں کے حوالے سے ہم نے ان کو آگاہ کیا، تحفظات جو پارٹی کی جو تحفظات تھے، جو ایشو تھے، ہم نے ان کو آگاہ کیا۔ تو اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے ہمیں یقین دلایا کہ انجینئر محمد انور میرا بھائی ہے، کہ ہم مل کر پارٹی کو مضبوط کریں گے آگے۔ تو اس کے علاوہ اس نے کہا ہے جلد پارٹی کی تنظیم سازی کی جائے گی بلتستان کی۔ تو اس کے علاوہ اس نے انجینئر فیض اللہ فراق کی بھی اس نے بہت تعریف کیا، وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کو کہا کہ ایک قابل نوجوان ہے آپ کا ترجمان تھے۔ اس نے کہا وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے مریم صاحبہ سے مخاطب ہوئی کہا کہ یہ آپ کا جماعت کا ہے، تو اس نے کہا یہ آپ کا جماعت کا ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی اس نے ترجمان کے عہدے پہ خدمت انجام دیتے رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم پارٹی کو مسائل مل کر حل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کیونکہ الیکشن بہت ہی قریب ہیں، الیکشن 7-8 مہینے کے بعد ہوں گی، 1 سال کے بعد، تو آنے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو؟ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی کارکردگی اوورآل کیسی ہیں؟ کہاں پہ مسلم لیگ نون کو کام کرنا چاہیے؟ گلگت بلتستان میں تو سب ضلعوں میں کام کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے حفیظ الرحمان کے دور میں بھی دوسرے ضلعوں میں کام نہیں ہوا ہے جتنا گلگت حلقہ 2 میں ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح اگر کہ دوسرے ضلعوں میں بھی ہوتا تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک مضبوط جماعت بن جاتی تھی، اس کی اس وقت حکومت ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے 2 سیٹیں آئی، وہ تو انجینئر محمد انور کی ذاتی سیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے گل محمد نے لائے یہ 2 سیٹ، تو اپنی محنت سے لائے، کسی کی محنت سے نہیں آئے۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا اس وقت آپ کو پتہ ہے 2 دڑوں میں تقسیم ہے پارٹی، اس کو مسئلے کو حل کرے، اس کے بعد ہم ایک پلیٹ فارم میں آئیں گے، اس کے بعد ہم ضلعوں کا دورہ کریں گے، تو تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا ہوگی، مضبوط ہوگی اور آگے الیکشن میں کامیاب ثابت ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا، سوشل ایکٹیوسٹ کرام مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت کے اوپر اور موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر، اور گلگت بلتستان کے جو آمدہ انتخابات تھے ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں انہوں نے شمولیت کی۔ اکرام بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو پروگرام کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان اسامہ قریشی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔